بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ کا چھٹا باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم بعض اسماء موصولہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وما الاسمیۃ موصولۃ و استفہامیۃ و شرطیۃ و موصوفۃ و تامۃ بمعنی شیء و صفۃ ومن کذالک الا فی التامۃ و صفۃ و ای و ایۃ کمن وہی معربۃ وحدھا الا اذا حذف صدر صلتها وفی ماذا صنعت وجہان احدہما ما الذی وجوابہ رفع والآخر ای شیء وجوابہ نصب۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ما اسمیہ موصولہ ہوتا ہے، استفہامیہ ہوتا ہے، شرطیہ ہوتا ہے، موصوفہ ہوتا ہے، اور تامہ شیء کے معنی میں ہوتا ہے اور صفت ہوتا ہے، اور من بھی اسی طریقے سے ہے مگر تامہ اور صفت میں، اور ایون اور ایتن یہ من کی طرح ہیں اور یہ اکیلے معرب ہوتے ہیں مگر جبکہ ان کے صدر صلہ کو حذف کر دیا جائے۔ اور مادہ صنعت میں دو وجہیں ہیں، پہلی یہ کہ الذی ملذی کے معنی میں ہو اور اس کا جواب مرفوع ہوگا، اور دوسرا یہ ہے ایوشین کے معنی میں ہو اور اس کا جواب منصوب ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پہلا مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ما جو اسمیہ ہے اس کے کل 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ما اسمیہ کبھی تو اسم موصول ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے عرفت ما اشتریتہ، میں نے جان لیا جو تو نے خریدا ہے۔ یہاں پر جو میم الف ما ہے یہ اسم موصول ہے، اور اشتریتہ یہ اس موصول کا صلہ ہے، موصول صلہ مل کر یہ پھر یہ عرفتو کے لیے بنے گا مفعول۔ دوسری قسم حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ جو ما اسمیہ ہے یہ کبھی استفہامیہ ہوتا ہے۔ استفہامیہ کا مطلب یہ ہے کہ ما کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے ما عندک، تمہارے پاس کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جو میم الف ما ہے یہ ما استفہامیہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تیسری قسم حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ما شرطیہ، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ما یہ شرط کے شروع کے اندر آتا ہے اور ما کے بعد پھر دو جملے ہوتے ہیں، ایک اس کے اندر شرط ہوتا ہے، دوسرا جملہ اس کے اندر جزا ہوتا ہے، جیسے کہ ما تصنع اسنع، ما تصنع۔ اب یہاں پہ دیکھیں میم الف ما یہ شرطیہ ہے، تصنع یہ شرط ہے، اور اسنع اس کی یہ جزا ہے۔ نمبر 4، چوتھی قسم جو ما اسمیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ موصوفہ ہوتا ہے، یعنی وہ موصوف بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے۔ پھر جو اس کی صفت ہے اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ما جو اسم موصوف ہوتا ہے اس کی صفت واحد ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کی صفت جملہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے مررت بما معجب لک۔ اب یہاں پہ میم الف ما یہ موصوفہ ہے، اور یہ جو معجب یہ واحد ہے اور اس ما موصوف کی صفت بن رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، جیسے ربما تکرہ النفوس من الامر لہ فرجۃ۔ یہ جو میم الف ما ہے یہ اسم موصوف ہے، اور اس کی یہ جو صفت ہے یہ پورے کا پورا جملہ بن رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ما اسمیہ جو موصوف بن رہا ہو اس کی صفت واحد بھی ہوتی ہے اور اس کی صفت پوری جملہ بھی ہوتی ہے۔ نمبر 5، پانچویں قسم ہے ما تامہ۔ ما تامہ کہتے ہیں کہ جو صلہ یا صفت کا محتاج نہ ہو اس کو ما تامہ کہا جاتا ہے۔ ابو علی کے نزدیک یہ شیء نکرہ کے معنی کے اندر ہوتا ہے، جبکہ امام سیوے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ الشیء معرفہ کے معنی کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا فنعم ما ہی، یہ جو فنعم ما ہی ہے اصل میں ہے نعم ما ہی۔ یہ دو میم جب اکٹھے ہو گئے تو میم کا میم کے اندر ادغام کر دیا گیا، تو اس طریقے سے ہو گیا فنعم ما ہی۔ تو ابو علی کے نزدیک یہ جو ما ہے یہ شیء نکرہ کے معنی کے اندر ہے، اور امام سیوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ الشیء معرفہ کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ما جو اسمیہ ہے یہ تامہ بھی ہوتا ہے۔ چھٹی قسم ہے ما صفتیہ۔ ما اسمیہ یہ صفت بھی بنتا ہے، یعنی ما قبل اس کے لیے موصوف ہوتا ہے، اور یہ جو ما ہے یہ اس کی صفت واقع ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسا کہ اضربہ ضربا ما۔ اب یہ جو ضربن ہے یہ موصوف ہے، اور یہ جو میم الف ما ہے یہ اس موصوف کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ جو ما اسمیہ ہے یہ اسم موصول ہوتا ہے، اس کی مثال آ گئی، استفہامیہ ہوتا ہے، اس کی مثال آ گئی، شرطیہ ہوتا ہے، اس کی مثال آ گئی، اور موصوفہ ہوتا ہے، اس کی مثال آ گئی، اور تامہ ہوتا ہے۔ یہ جو تامہ ہے یہ شیء کے معنی میں، شیء نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور شیء معرفہ بھی ہو سکتا ہے، اور صفت ہوتا ہے، یعنی یہ ما قبل کی صفت بھی واقع ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، ومن کذالک الا فی التامۃ والصفۃ۔ بتانے جا رہے ہیں کہ من اسمیہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، یعنی من اسمیہ یہ بھی اسم موصول ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے اکرمت من جاءک۔ اب یہ جو من ہے یہ اسم موصول ہے، اور جاءک یہ اس کے لیے صلہ واقع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو من ہے اسمیہ یہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ من غلامک۔ یہاں پر جو من ہے یہ استفہامیہ یعنی سوال کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تیسری قسم ہے من کی، وہ ہوتا ہے من شرطیہ۔ اس صورت میں یہ دو جملوں کے اوپر داخل ہوتا ہے، پہلا جملہ شرط ہوتا ہے، دوسرا جملہ اس کی جزا ہوتا ہے، جیسے من تضرب اضرب۔ یہاں پر یہ جو من ہے یہ من شرطیہ ہے، اور تضرب یہ شرط ہے، اور اضرب اس کی جزا ہے۔ نمبر 4، یہ جو من ہے من اسمیہ یہ موصوفہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ موصوف بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی صفت واقع ہوتی ہے۔ پھر اس کی صفت میں بھی وہی والی ترتیب ہوگی جو ما اسمیہ میں ہوتی ہے، یعنی اس کی صفت واحد بھی آ سکتی ہے اور اس کی صفت جملہ بھی آ سکتی ہے۔ واحد کی مثال دیکھیں، جیسے کفا بنا فضلا علی من غیرنا۔ یہ جو من ہے یہ بن رہا ہے موصوف، اور یہ جو غیرنا یہ واحد ہے اور یہ اس کی صفت واقع ہو رہا ہے۔
دوسری مثال دیکھیں جیسے رب من جاءک اکرمتہ، یہ جو من ہے یہ ہے موصوف، اور یہ جو جاءک یہ پورا جملہ یہ اس کی صفت واقع ہو رہا ہے. تو یہ جو من ہے یہ ان چار میں سے کسی ایک صورت میں واقع ہو سکتا ہے، لیکن جو من ہے یہ تامہ بھی نہیں ہوتا ہے اور من صفت بھی واقع نہیں ہوتا ہے جس طریقے سے ما واقع ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہو جائے گا کہ ما یہ 6 معنی میں استعمال ہو رہا ہے ما اسمیہ، جبکہ جو من اسمیہ ہے یہ 6 نہیں بلکہ 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے. آگے دیکھیں وَأَيٌّ وَأَيَّةٌ كَمَن، بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ ایون اور ایتن یہ بھی من کی طرح، یعنی جس طریقے سے من میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 4 معنی میں سے کسی ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ایون اور ایتن بھی 4 میں سے کسی ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. بعض اوقات جو ایون اور ایتن ہے یہ موصول ہوتے ہیں، جیسے اضربوا ایہم لقیتو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ای ہے یہ بن رہا ہے اسم موصول اور یہ آگے بنے گا اس کا صلہ. نمبر 2 استفہامیہ، یہ جو ایون اور ایتن ہے استفہام یعنی سوال کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے ایہم اخوکا. اب یہاں پہ جو ایون ہے یہ سوال کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ اسی طریقے سے ایتہن لقیتی، یہاں پہ جو ایتن ہے یہ استفہام یعنی سوال کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات جو ایون اور ایتن ہے یہ شرطیہ بھی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ 2 جملوں پر داخل ہوں گے. پہلا جملہ اس کے لیے شرط بنے گا، دوسرا جملہ اس کے لیے جزا بنے گا، جیسا کہ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. اب یہاں پہ دیکھیں یہ این ہے یہ شرط یہ واقع ہو رہا ہے، یہ ما تدعو یہ بنے گا اس کے لیے شرط اور فلہ الاسماء الحسنی یہ بنے گا اس کے لیے جزا. اور بعض اوقات یہ موصوف بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ یا ایھا الرجل. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ایون ہے یہ ہے موصوف، اور یہ جو ہا ہے یہ حرف تنبیہ ہے، اور الرجل منادہ یہ اس کی صفت واقع ہو رہا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایون اور ایتن بھی بالکل من ہی کی طرح ہیں. جس طریقے سے من 4 معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور من تامہ اور صفتیہ نہیں ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ایون اور ایتن بھی 4 معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ایون اور ایتن بھی تامہ اور صفتیہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی صفت واقع نہیں ہوتے ہیں. ایک صورت ہے جس کے اندر یہ صفت واقع ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہم چونکہ کتاب کے حد تک رہتے ہیں اور یہ کتاب سے ایک اضافی بات ہے، اس لیے میں یہاں پر اس کو ذکر نہیں کرتا ہوں. آگے دیکھیں وَهِيَ مُعْرَبَةٌ وَحْدَهَا إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا، اور یہ اکیلے معرب ہوتے ہیں مگر یہ کہ ان کے صدر صلہ کو حذف کر دیا جائے. دیکھیں جو اسماء موصول ہیں یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، چاہے ما اسم موصول ہے یا الذی اسم موصول ہے یا اللتی اسم موصول ہے، اللہ اسم موصول ہے، سارے کے سارے جتنے بھی اسماء موصولہ ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں. لیکن ایون اور ایتن اس میں اور دیگر اسماء موصولہ کے اندر فرق ہے. ایون اور ایتن یہ مبنی نہیں بلکہ معرب ہوتے ہیں. آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ ایون اور ایتن کی کل 4 حالتیں ہوتی ہیں. 4 حالتوں میں سے جو 3 حالتیں ہیں، 3 حالتوں میں ایون اور ایتن یہ معرب ہوتے ہیں، مبنی نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایک حالت ان کی واحد ایسی حالت ہے جس میں یہ معرب نہیں بلکہ دیگر اسماء موصولہ کی طرح مبنی ہوتے ہیں. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ ایون اور ایتن یہ اکیلے معرب ہوتے ہیں، یعنی یہ دیگر اسماء موصولہ کی طرح نہیں ہیں. الا اذا حذف صدر صلتها، ہاں ایک حالت اور ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ جب اس کے صدر صلہ کو حذف کر دیا جائے اس وقت ایون اور ایتن بھی مبنی ہوں گے، معرب نہیں ہوں گے. تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ ایون اور ایتن کی کل 4 حالتیں ہیں. 4 حالتیں سمجھنے سے پہلے یہاں پر ایک لفظ ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ ہے صدر صلہ. صلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اسم موصول کا صلہ ہوتا ہے، صلہ کے اندر عائد ہوتی ہے. تو صلہ کے شروع کے اندر جو اسم یا فعل آ رہا ہو اس کو صدر صلہ کہا جاتا ہے، خواہ وہ مسند بن رہا ہو خواہ مسند الیہ بن رہا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. تو صدر صلہ کو اگر حذف کر دیا جائے تو پھر اس صورت کے اندر ایون اور ایتن بھی مبنی ہوں گے، ایون اور ایتن یہ معرب نہیں ہوں گے. چاروں حالتیں سمجھ لیں ایون اور ایتن کی. پھر اس میں جو پہلی 3 حالتیں ہیں وہ معرب کی ہیں، چوتھی حالت وہ مبنی کی ہے. پہلے معرب والی حالتیں سمجھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مبنی والی حالت کو ہم واضح کریں گے. پہلی ایون اور ایتن کی حالت یہ ہے کہ ایون اور ایتن یہ مضاف بن رہے ہوں اور ان کا صدر صلہ مذکور ہو، جیسے کہ سیزورنی ایہم ہوا مخلصن. اب یہ دیکھیں یہ جو ایون ہے یہ مضاف ہے ہم ضمیر کی طرف، اور یہ ہوا مخلصن یہ صلہ ہے، اس کا جو صدر ہے ہوا یہ مذکور ہے، محذوف نہیں ہے. اس صورت کے اندر جو ایون ہے یہ ہوگا معرب، چنانچہ یہ معرب ہے اور یہ سیزورو کا فاعل واقع ہو رہا ہے، لہذا اس کے اوپر رفع آ رہا ہے. نمبر 2 ایون اور ایتن یہ مضاف بھی نہیں ہے اور ان کا صدر صلہ بھی مذکور نہیں ہے، جیسے سیسبق ایون خبیر، سبقت لے جائے گا جو بھی خبر رکھنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ایون ہے یہ مضاف نہیں بغیر اضافت کے استعمال ہو رہا ہے، اور خبیر سے پہلے ہوا جو صدر صلہ تھا وہ مذکور نہیں بلکہ محذوف ہے. تو نہ تو مضاف ہے نہ ہی صدر صلہ مذکور ہے. اس صورت کے اندر بھی ایون اور ایتن یہ معرب ہوں گے، چنانچہ یہ معرب ہے اور اس کے اوپر رفع پڑا جا رہا ہے، سیسبقو کا فاعل واقع ہو رہا ہے. نمبر 3 تیسری حالت یہ ہے کہ ایون اور ایتن مضاف نہیں ہے لیکن صدر صلہ مذکور ہے. سیحضرنی ایون ہوا اشجع، حاضر ہوگا جو کوئی بھی اشجع زیادہ شجاعت والا ہے، زیادہ بہادر ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایون بغیر اضافت کے استعمال ہو رہا ہے اور ہوا اشجع یہ صلہ ہے اور صلہ کا صدر ہوا یہ مذکور ہے.
اس صورت کے اندر بھی یہ مورب ہوگا، یہ مبنی نہیں ہوگا۔ ایک حالت ہے جس کے اندر ایون اور ریتن یہ مبنی ہوں گے، وہ حالت کون سی ہے کہ ایون اور ریتن یہ مضاف بن کے استعمال ہو رہے ہوں اور ان کا صدر صلہ مبتدا ہو، محذوف ہو، منوی ہو، اس صورت کے اندر یہ مبنی ہوں گے۔ مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، جیسے ایہم اشد علی الرحمن عطیہ، اب یہ جو ایون ہے یہ مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، تو پہلی شرط تو پائی کی مضاف ہے۔ نمبر 2 صدر صلہ محذوف ہو اور منوی ہو اور مبتدا واقع ہو رہا ہو۔ اب یہ جو ہے نا اشد علی الرحمن عطیہ اصل میں اس طریقے سے ہے، ایہم ہوا اشد، کون ہے ان میں سے جو رحمان پر سرکشی کے اعتبار سے زیادہ شدید ہے؟ یہ جو ہوا ہے نا یہ اس کا صدر صلہ ہے، یہ محذوف ہے لیکن متکلم کی نیت کے اندر موجود ہے، اسی کو کہا گیا کہ منوی ہے اور مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ ترکیب اس کی اس طریقے سے ہوگی، یہاں پر یہ جو ہوا ہے یہ مبتدا ہے اور اشد علی الرحمن عطیہ یہ اس مبتدا کی خبر ہے، تو دیکھیں یہ والی شرط بھی پائی جا رہی ہے، صدر صلہ مبتدا ہے، محذوف ہے، منوی ہے، اس ایک صورت کے اندر یہ جو ایون ہے یہ مورب نہیں بلکہ مبنی ہوگا۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ہے ہیا یعنی ایون اور ریتن یہ مورب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 حالتوں کے اندر یہ اکیلے مورب ہوتے ہیں، یعنی یہ واحد ایسے اسم موصول ہیں جو مورب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر اسماء موصول ہیں وہ مورب نہیں بلکہ مبنی ہوتے ہیں، الا مگر یہ کہ اس کے صدر صلہ کو حذف کر دیا جائے۔ صرف صدر صلہ کو حذف کرنا نہیں ہے بلکہ صدر صلہ کو حذف کرنے کے ساتھ ساتھ ایون اور ریتن کا مضاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اس ایک صورت کے اندر ایون اور ریتن بھی مبنی ہوں گے، مورب نہیں ہوں گے۔ وفی مادہ صنعت وجہانی، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام سیوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اسم موصول کے بعد ما استفہامیہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد واحد مذکر مخاطب کا صیغہ آتا ہے تو ترکیب کے اعتبار سے اس کی 2 حیثیتیں ہو سکتی ہیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ان 2 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت آپ اختیار کریں، ایسا اختیار کرنا جائز اور درست ہے۔ پہلی صورت اس میں یہ ہے کہ جو ما استفہامیہ اس کو آپ بنائیں مبتدا، جیسے ہے نا ماذا صنعت، اس میں یہ جو میم الف ما ہے استفہامیہ یہ ہو مبتدا، اور یہ جو ذا ہے یہ الذی کے معنی میں ہو، اور یہ جو صنعت ہے یہ اصل میں تھا صنعتہ، کیونکہ ضمیر کا ہونا ضروری ہے نا، یہ ضمیر ہوگی جو کہ الذی اسم موصول کی طرح لوٹے گی۔ الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جو مبتدا ہے مبتدا کی خبر واقع ہو، تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ما استفہامیہ کو آپ مبتدا بنائیں اور اس کے بعد یہ جو ذا ہے یہ الذی کے معنی میں ہو، موصول اپنے صلہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر واقع ہو، لہذا اس کے جواب بھی جو آئے گا جواب بھی آپ نے مرفوع دینا ہے، اس کے جواب کے اندر بھی جو آپ خبر لے کر آئیں گے وہ آپ مرفوع ذکر کریں گے۔ آپ مثال کے طور پہ اگر کس نے یہ پوچھا نا ملذی صنعتہ، تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا الذی صنعتہ خیر، تو چونکہ آپ نے اس کو مادہ صنعتہ کو مرفوع بنایا ہے لہذا اس کا جو جواب آ رہا ہے خیر اس کو بھی آپ مرفوع ذکر کریں۔ تو یہ حضرت نے فرمایا وفی مادہ صنعتہ وجہانی، مادہ صنعتہ میں 2 وجہیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مادہ ہے یہ ایسے یہ جو ذا ہے یہ الذی کے معنی میں ہو، ملذی صنعتہ وجوابہ رفع، اور اس کا جو جواب واقع ہوگا اس کے جواب کے اندر بھی جو خبر آئے گی اس خبر کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، جیسا کہ اس مثال میں نے آپ کو بتا دیا ہے خیر کو آپ نے اس کے اوپر رفع پڑھا ہے۔ والآخر ایشین وجوابہ نصب، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مادہ صنعتہ ہے اس میں یہ جو ما ہے یہ ایشین کے معنی میں ہو اور یہ جو ذا ہے یہ زائدہ ہو، یا پھر یہ پورا ہی مادہ ٹوٹل ہی یہ ایشین کے معنی میں ہو، اور یہ جو صنعتہ ہے یہ اصل میں کیا تھا صنعتہ، اور اس کا جو جواب آئے گا اس جواب کو آپ فعل محذوف کے لیے مفعول بنائیں۔ جواب میں آپ یہ کہیں گے خیرن، یہ جو خیرن آپ نے کہا ہے یہ اصل میں فعل محذوف کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے، اور اس کا فعل یہاں پہ کون سا محذوف ہے صنعت خیرن۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو ما ہے یہ استفہامیہ مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، لہذا جو اس کا جواب آئے گا اس کو آپ مرفوع بنائیں گے خبر ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو ما ہے یہ ایو شین کے معنی میں ہو اور اس کا جو جواب آپ ذکر کریں گے اس کے اوپر آپ نصب پڑھیں گے فعل محذوف کے لیے مفعول واقع ہونے کے اعتبار سے، تو دونوں طریقوں سے آپ اس کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ مادہ صنعتہ میں 2 وجہیں ہیں، پہلا یہ ہے کہ یہ جو مادہ صنعتہ ہے یہ ملذی صنعتہ کے معنی میں ہو اور اس کا جواب یہ مرفوع ہوگا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مادہ صنعتہ ہے یہ جو مادہ ہے یہ ایوشین کے معنی میں پورا مادہ یا پھر ما یا ایوشین کے معنی میں ہے اور ذا زائدہ ہے، اور اس کا جواب یہ منصوب ہوگا فعل محذوف کے لیے مفعول واقع ہونے کے اعتبار سے۔